وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد واللألاء واستخلصا بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه خالق لا معين له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدي بلا مد والثاني بلا أحد والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد البهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد ولعن الله على أعدائهم وظالميهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومراتبهم والمدعي شؤونهم ومراتبهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلوات دعا گو ہوں کہ خالق کے کائنات اب سب کا یہاں چل آیا عبادت میں شمار فرمائے بانیان صف عزا کی صف بچھائی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے استعداداری کا ثواب ماتمداری کا ثواب گریہ زاری کا ثواب خالق کے کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین ادارے کے مرحومین بالخصوص سید فرت نقوی صاحب ندیم بھٹی صاحب اور جتنے مومنین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں ان کے لیے ان مجالس کو وسیلہ اور ذریعہ بخشش قرار فرمائے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں خالق کائنات بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ بھائی سجاد حسین بخاری صاحب ایک عزیز شبیر حسین ہیں ان کی زوجہ مریض ہیں بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جو مومنین مومنات بے روزگار ہیں بیرون ملک ہے پردیس ہے خالق کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کے لیے بہترین روزگار کے اسباب مہیا فرمائے جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں خالق کائنات بالخصوص سید نوید حیدر سید ننھے شاہ صاحب اور جتنے مومنین بے اولاد ہیں بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے جناب رباب کی جبی گود کا صدقہ خالق ان کی جھولیاں آباد کرے الہی بحق کے محمد و آل محمد ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کوشش کریں میں روزانہ کہنا اچھا نہیں لگتا جس کے پاس زبان جیسی عظیم نعمت ہے
اسے ذکر الہی کے لیے ضرور استعمال کریں. خالق کا نام بہت بلند ہے، اس کا اس نعمت پہ شکریہ ادا کر دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. صلوات سارے صاحبان پڑھ لیں محمد. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ذرا کچھ پوچھئے محمد والے محمد بلند تر صلوات. میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، کل تک کا خلاصہ گفتگو یقیناً آپ کے ذہن عالی میں ہے. میں اپنے سلسلہ کلام کو ملانے کے لیے، آپ کے ذہن عالی کو ساتھ ملانے کے لیے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں. کل ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آیت کسے کہتے ہیں. ہر وہ شے جو ذات الہی کے وجود پر دلالت کرے اسے آیت کہتے ہیں. اور آیات پیغمبران نے بھی دیکھی، حضرت ابراہیم نے بھی دیکھی، پیغمبر گرامی کو بھی دکھائی گئی. اور آخری بات جو تھی جہاں پہ ہم نے نتیجہ ختم کیا وہ یہ تھی کہ جب ایک آیت جاتی ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت آتی ہے یا اس سے بہتر آیت آتی ہے. جب پیغمبر گرامی اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو ان کی جگہ پر بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، پیغمبر گرامی کی ذات کے بعد پیغمبر گرامی جیسا ہے کوئی نہیں، ان سے افضل کوئی نہیں. جو بھی ان کی جگہ پر آئے گا اس میں کم از کم خصوصیات مصطفیٰ والی ہونی چاہیے. نتیجتاً گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ جب پیغمبر گرامی آسمان پہ گئے تو میرے پاک رسول آسمان کے راستوں کے واقف تھے. اب بعد از مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، وصی مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، خلیفہ مصطفیٰ وہ ہوگا جس میں کم از کم صفات محمد والی ہوں. سب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، وقت کیونکہ کم تھا بہت زیادہ، میں 10-15 منٹ آگے لے گیا آپ کو بھی زحمت اٹھانا پڑی، لیکن نتیجہ دینا مقصود تھا. ہم نے ایک صفت گنی تھی کہ جس طرح سید الانبیاء آسمان کے راستوں کے واقف تھے، اسی طرح خطیب مسجد کوفہ نے پہلے زینے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ قدم رکھ کے چوتھے پہ جہاں آیت کبریٰ بیٹھتی تھی، جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے وہاں نائب مصطفیٰ بن کے بیٹھے، اور تمام حاضرین کو اعلان کر کے بتایا کہ جو چاہتے ہو پوچھو، میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر. یا علی. ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بات تھوڑی سی اور آسان ہو جائے. شب ہجرت کو پیغمبر گرامی جب جانے لگے تھے
تاریخ کا کوئی ضعیف سے ضعیف جملہ یہ نہیں بتاتا کہ پیغمبر گرامی نے کہا ہو کہ علی یہ امانت فلاں کافر کی ہے، بھائی صفت شاہ جی یہ امانت فلاں کافر کی ہے۔ کسی روایت میں، کسی تاریخ میں، کسی سیرت کی کتب میں پوری ذمہ داری سے کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر گرامی نے کہا علی میں جا رہا ہوں۔ بہرحال یہ بات میں شب ہجرت میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، یہ تو چونکہ ٹچ دینا مقصود تھا، کہیں نہیں بتایا کہ یہ فلاں فلاں کافر کی امانت ہے صبح دے کے آ جانا، کہا یہ امانتیں ہیں صبح دے کے آ جانا۔ اب صبح ہوئی، صحن خانہ میں علی نے امانتیں رکھی، کافر آ رہے ہیں، اب کافرانہ دلیل، کافرانہ ذہن، علی کو جانتے نہیں۔ جب دیکھا انہوں نے کہا علی کو تو پتہ نہیں ہے کہ کون سی امانت کس کی ہے، کون سی کس کی ہے، جس کی جو جی چاہا لے جائیں گے۔ علی مولا ان کافروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ امانتیں رکھی ہیں، جس جس کی ہے وہ لے لے، اگر نہیں علم نفسیات کے خالق علی نے سوچا، ان کے مزاجوں کو پڑھا، کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں علی کو پتہ نہیں، جس جس کی جو امانت ہے لے لے، اگر نہیں تو امانتیں خود بول بول کے کہیں گی میں فلاں کافر کی ہوں، میں فلاں کافر کی ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، کہ علی کے اندر وہ صفات موجود تھی جو نائب مصطفیٰ ہونے کے لیے ضروری تھیں۔ میرے بزرگوں دوستو، آج ہمارا موضوع یہی ہے، آیت۔ ایک آیت کیوں دکھائی؟ معرفت توحید کے لیے، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ اب آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک صامت آیات اور ایک ناطق آیات۔ صامت کسے کہتے ہیں؟ میں چونکہ طالب علمانہ سی گفتگو ہے، میں نے کہا پہلے دن سے نہ کوئی عالمانہ رنگ ہے، نہ کوئی خطیبانہ انداز ہے، صرف طالب علمانہ سے جو درس یاد کر کے آتا ہوں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دو قسمیں ہیں آیات کی، یا آیات صامت ہوتی ہیں یا آیات ناطق ہوتی ہیں۔ صامت کسے کہتے ہیں؟ چپ، جو بولے نہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ صامت۔ اور جو بولے، نطق کرے، کلام کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ناطق آیات۔ اب میں مثال دوں تاکہ بات تھوڑی سی آسان ہو جائے۔ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، یہ میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آیا یہ مائک اس کا کوئی بنانے والا ہے نا؟ ہم اسے دیکھ کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا ہے۔ آیا یہ مائک خود بول کے کہہ سکتا ہے کہ میرا بنانے والا مجھ سے بہتر بھی بنا سکتا ہے؟ بولے گا؟ نہیں بولے۔ کیوں؟ صامت ہے، ناطق نہیں ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچا سکتا ہے، اسے بند کر دیں آن بھی رہے کچھ نہیں بولے گا، اس لیے کہ ناطق نہیں ہے۔ یہ امام بارگاہ جنہوں نے بنایا ہے، جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں، امام کے گھر میں انہوں نے حصہ داری شامل کیا، اپنا حصہ۔
یہ امام بارگاہ کی دیواریں ہیں، یہ بینر لگے ہیں، یہ بول کے کہیں گے کہ ہمارا بنانے والا ہم سے بہتر بنا سکتا ہے؟ نہیں بول سکیں گی نا، صامت ہیں، ناطق نہیں۔ ناطق کون ہے؟ دیکھیں میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، بابا جی سید ذل حسنین شاہ صاحب مووی بنا رہے ہیں، مووی بن رہی ہے، آپ 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں، کوئی بندہ کہہ دیتا ہے جی مولوی صاحب کے تو ایک ہاتھ ہی نہیں تھا جی۔ اب جس نے مجھے دیکھا، میں تو یہاں سے چلا گیا تقریر کر کے، جس نے مجھے تقریر کرتے ہوئے دیکھا وہ کیا کہے گا کہ یار آؤ سید ذل حسنین حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان سے DVD CD لے کر دیکھ لیتے ہیں، اگر ہاتھ ہوا تو پھر مطلب ہے تم جھوٹے ہو۔ یہ کون کہہ رہے؟ جو بول رہا ہے، جو نطق کر رہا ہے، یعنی میری شخصیت کو کس نے ابھارا، کس نے صحیح نشاندہی کی؟ جو نطق کر رہا ہے، جو بول کے بتا رہا ہے۔ یا میں کہتا ہوں، میں یہاں تقریر کرتا ہوں، بندے بولتے نہیں، جیسے آپ چپ بیٹھے ہیں اس سائیڈ والے دیوار کے ساتھ، یا علی بالکل چپ کر کے، مفت مجلس سننے آئے ہیں شاید۔ میرے بزرگوں دوستو، مفت مجلس سننے نہیں آنا چاہیے۔ ایک بندہ تھا، مجلس پہ چلا گیا اور سارا دن مجلس ہوتی رہی، اب وہ چپ کر کے بیٹھا رہا۔ شام کو گھر گیا، بیگم صاحب نے کھانا پیش کیا، وہاں بہت پیار محبت سے باتیں کرنے لگے، میں مفت مجلس سن کے آیا ہوں۔ بیگم صاحب نے کہا بھائی بات کیا، ظاہر آپ نے مفت سننا تھی، خرچہ تو سجاد بخاری صاحب نے کیا ہوگا، بھائی سبت شاہ صاحب نے کیا ہوگا، یا مومنین جو لنگر میں حصہ ڈال رہے ہیں ان کا ہوگا، آپ تو مفتی۔ نہیں میں مفت سن کے آیا ہوں۔ بھائی مان لیا مفت سنیں گے، حاجی صاحب نے محنت ان کی، ہاں نہیں میں مفت سن کے آیا ہوں۔ آپ بتاؤ کیسے مفت سن کے آئے ہو؟ کہتا میں جتنی دیر مجلس میں بیٹھا ہوں نہ صلوات پڑھی ہے نہ نعرہ لگایا۔ حیدری مفت مجلس سننے نہیں، آپ میرے ساتھ اپنے ذہنوں کو ملائیں گے، اس طرف سے بالکل نعرے کی بھی آواز نہیں آتی، صلوات کی بھی آواز نہیں آتی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری یا علی۔ میرے بزرگوں دوستو، ناطق بہتر ایکسپلین کر سکتا ہے کسی چیز کو، صامت ہے چپ، جو بول نہیں سکتا۔ ہر مسجد سے، شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، ہر مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کو کون بتائے گا کہ اللہ اکبر ہے؟ اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے 2 دلیلوں کی ضرورت ہے، ایک صامت، ایک ناطق۔ کائنات کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر ہم اسے اور کلوز کریں تو قرآن اللہ کی الوہیت کے لیے صامت دلیل ہے، اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن صامت دلیل ہے۔ ناطق کون ہونا چاہیے؟ ناطق ایسا ہونا چاہیے
کہ جو صامت میں رہ جائے اس کو بھی کور کرے۔ قرآن نے تو کہہ دیا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو ثابت کون کرے گا؟ کوئی ہونا چاہیے نا کہ بتائے اللہ احد ہے، کوئی ہونا چاہیے بتائے اللہ الصمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے۔ کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی، اسے علم اول کہو، اسے آیت کبریٰ کہو، اسے عقل اول کہو، اسے عدد اول کہو، اسے بشیر کہو، نذیر کہو، طٰہٰ کہو، یاسین کہو، مزمل کہو، مدثر کہو، اس ناطق دلیل کو احمد کہو، محمود کہو۔ اللہ نے اپنی الوہیت کو منوانے کے لیے صامت قرآن رکھا، ناطق محمد رکھا۔ بڑی محنت، بہت محنت۔ اللہ کی الوہیت کے لیے دو، ایک صامت ایک ناطق۔ صامت قرآن، ناطق سید الانبیاء۔ جس طرح اللہ کی الوہیت کے لیے دو، اسی طرح محمد کی نبوت کے لیے بھی دو۔ ایک صامت آیت ہونی چاہیے، ایک ناطق آیت ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستو، صامت پھر قرآن۔ حسبنا کتاب اللہ والوں کو دعوت فکر دے رہا۔ کتاب کافی نہیں، اگر کتاب کافی ہوتی تو محمد کے لیے بھی کافی ہوتی۔ جب محمد کے لیے کتاب کافی نہیں تو امت محمد کے لیے کیسے کافی ہو گئی؟ حسبنا کتاب اللہ نعرہ لکھ، صرف کتاب کافی نہیں۔ اگر کتاب کافی ہوتی، رسول کی ضرورت نہ ہوتی، تو محمد مصطفیٰ سے پہلے اللہ کتاب کو فیکس کر دیتا ہر گھر میں۔ قادر مطلق ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے نا۔ رسول کی ضرورت نہیں تھی، قرآن مجید کو فیکس کرتا، بھائی مبشر شاہ صاحب کے گھر بھیج دو، سجاد بخاری صاحب کے گھر بھیج دو، حاجی عابد صاحب کے گھر بھیج دو، حاجی اسلم صاحب کے گھر بھیج دو۔ ایک ایک بندے کا پاس فیکس ہو جاتا قرآن۔ کیا ضرورت تھی نبی کی؟ نبی کے لیے بھی قرآن کافی نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، بات ذہن میں آ گئی، یہ کہتا ہے آج کل موبائل ہر بچے کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے میسج چلاتے ہیں ہر ایک۔ اور میسج کیا ہوتا ہے؟ کدھر ہو؟ میں گھر پہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ فضول ایک ایک دو دو گھنٹے چیٹ ہو رہی ہے، کوئی فائدہ؟ کبھی غور کرو، فکر کرو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بھائی مبشر شاہ صاحب یہ آگے ہیں،
نام ان کا پہلے میں لے چکا ہوں، ایسے قرآن میں لیٹ ہو گئے تھوڑا. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میسج چلایا جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد. میں فلاں جگہ پہ ہوں، تم فلاں جگہ پہ آ جاؤ، بیٹھتے ہیں، گپ لگاتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، ہم 24 گھنٹے میں سے زیادہ نہ کرو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ میسجوں پہ ضائع کرتے ہو. کبھی سوچو تو صحیح، اس ذات کردگار نے ایک میسج ہماری طرف بھیجا ہے. ابھی اسے کھولو، پڑھو تو صحیح نا، اس میں لکھا کیا ہے. زندگیاں گزر گئی ہیں، سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، آج تک قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں. 24 گھنٹے میسج چل رہے. یار کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آتا ہے، پڑھتے ہو، پھر رپلائی کرتے ہو، پھر وہ جواب دیتا ہے، پھر رپلائی کرتے ہو. کتنا وقت ضائع کرتے ہو؟ کبھی یہ سوچو. وہ ذات کردگار نے ایک میسج بھیجا ہے، اور زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، 6666 آیات ہیں. ان 6666 آیات کو روزانہ زیادہ نہیں دعوت دے کے جا رہا ہوں. زندگی رہی پھر باتیں ہوں گی. 6666 آیات کو تقسیم کر، ہر روز زیادہ نہیں، 1 رکوع نہیں، 2 رکوع نہیں، 1 پارہ نہیں، 2 پارے نہیں، صرف 5 آیات. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 5 آیات لے کے 2 منٹ میں، میں پوری ذمہ داری سے 2 منٹ میں بندہ 5 آیات پڑھ لیتا ہے. 3 آیات 3 منٹ میں ان 5 آیات کا ترجمہ پڑھ لو. اس ترجمے کو پڑھ کے قرآن کو بند کر، پھر سارا دن قرآن کو نہیں کھول. پورے دن میں صرف 5 منٹ قرآن کو دے. 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ قرآن کو دے دو. 1 دن میں 5، 30 دن میں 150 آیات کا تم ترجمہ بھی پڑھ لو گے. 2 مہینوں میں 300 آیات، 3 مہینوں میں 450، 4 مہینوں میں 600، 8 مہینوں میں 1200. اب اندازہ کر لینا 2 مہینے کے بعد خود اپنے علم کا بھی اندازہ کرنا اور اپنے اندر چینجنگ کا بھی اندازہ کرنا. زیادہ وقت نہیں، بالکل جیسے کہہ رہا ہوں آپ اسی طرح کریں. ارد گرد کو چھوڑو، کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اپنے آپ کو چینج کرو. اگر ہم اپنا آپ صحیح کر لیں گے ہمیں دوسرا بھی صحیح نظر آئے گا. اگر ہم خود گناہ گار ہیں، ہم دوسرے کو دیکھتے کہیں گے یہ بھی گناہ گار ہے. میں چور ہوں، فوراً دوسرے کو دیکھ یہ بھی چور ہے. میں غیبت کرتا ہوں، جیسے ہی کوئی بندہ آئے گا کہوں یہ بھی غیبت کرتا ہے. کیوں؟ میرا اندر صاف نہیں ہے. 5 منٹ آج یہاں مجلس حسین، مکتب حسین میں بیٹھ کے وعدہ کرو اپنے ضمیر کے ساتھ کہ 5 منٹ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ صرف قرآن کو دینے ہیں. 2 منٹ میں 2 آیتیں پڑھو، 3 پڑھو، 4 پڑھو، 5 پڑھو. 2 منٹ میں جتنی آیتیں پڑھ سکتے ہو پڑھو، 3 منٹ میں ان کا ترجمہ پڑھ لو اور قرآن کو بند کر کے رکھ دو. سارا دن قرآن نہ کھولنا. 2 مہینے کے بعد اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دے. یہ میسج اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے میسج کو پڑھو اور پھر کم از کم اپنی اولاد کو یہ تو کہہ سکو پتر میں تو ترجمہ پورا پڑھا ہے، تم ہی پڑھ لے. اگر میں نے خود ہی نہیں پڑھا
تو بیٹے کو کیا کہوں گا؟ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو کیسے کہوں گا نماز پڑھ؟ میرے بزرگوں دوستو، پھر دیکھیں نا، آج کل کمپنیاں بہت ایڈوانس ہیں. میں بات کوئی اور کرنا چاہتا تھا، یہ ایسی درمیان میں آ گئی. حالانکہ میں نے ذہن بنایا تھا اتنی زیادہ تبلیغ نہیں کرنی. میرے بزرگوں دوستو، پھر آج کل کمپنیاں ایسی ہیں، ہمارے پاکستان میں تو ہیں، ادھر کا مجھے نہیں پتا ہے، کہ ایک بندہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا موبائل میں، تو وہ 10 20 30 روپے ایڈوانس دے دیتی ہیں. جب آپ دوبارہ لوڈ کرواتے ہیں وہ 30 کاٹ لیتے ہیں. اگر آپ کا دوست آپ کو مس کال کرتا ہے، آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے، تو جلدی سے 10 روپے منگوائے اور اسے کال کر کے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کی مس کال آئی تھی، خیریت تو ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی کہا تھا، میں نے کہا پتہ کر دوں کیا حال. دوست کا پتہ کرنے کے لیے 10 روپے ایڈوانس منگوا لیتے ہو. وہ ذات جس نے تجھے اتنا خوبصورت چہرہ دیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس نے کائنات کی ہر چیز کو خلق کرنے کے بعد فخر نہیں کیا کہ میں بہت بہترین خالق ہوں. تجھے خلق کرنے کے بعد، بہترین شکل و صورت نوازنے کے بعد، بہترین قد کاٹ عطا کرنے کے بعد، دیکھ کے کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے بہترین شکل و صورت عطا کی ہے، اور انسان تجھے خلق کرنے کے بعد میں بہترین خالق بن گیا. وہ ذات تجھے 5 مرتبہ دن میں کال کرتی ہے، مس کال نہیں. بڑی میں حیدری آئی. بہت 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں کال کرتی ہے. حیا علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح، آنے کی طرف. حیا علی خیر العمل، آ بھلائی کی طرف. کبھی اس کی آواز پہ لبیک کہا؟ کبھی سوچا کہ جو اتنا خوبصورت چہرہ لیے پھر رہا ہے، کبھی اس کا شکریہ ادا کیا؟ خدا کے لیے یہ اولادیں خالق نے نعمت دی ہیں، ان کی تربیت کر کے جاؤ. میں نے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا. مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو اپنے والدین کا دامن پکڑ کے بارگاہ خداوندی میں لے جائیں گی اور کہیں گے اے اللہ پہلے انہیں جہنم میں بھیج، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں وہ مال کھلایا ہے جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، جس سے خمس ادا نہیں کیا گیا. انہوں نے ہمیں علم دین نہیں سکھایا، مال دنیا اکٹھا کرتے رہے. اس اولاد کے لیے، اس اولاد کے لیے بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے جس اولاد کے لیے اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن یہی اولاد جس کے لیے مال دنیا اکٹھا کر رہا ہے، یہی اولاد تجھے جہنم کی طرف لے جائے. خدا را اپنے لیے سوچو، کہیں ایسا نہ ہو عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ کہ ہم مصداق بن جائیں. دنیا میں کوٹھی بھی بنا لیں، کاریں بھی خرید لیں، آخرت خراب کرتے جائیں. اپنے گھر میں بہترین پردے لگے ہیں لاکھوں روپے کے، اللہ کا گھر ہے، امام کا گھر ہے، نہیں کوئی نہیں، حالات نہیں ٹھیک.
خدا کہاں لے کے جاؤ گے پیسہ؟ کوٹھی اپنی نہیں، اپنی کوٹھی میں جی امام پہ جان قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، میں امام کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لک لکائے زبانی ہے، لک لکائے زبانی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر حقیقت ہو، دل سے کہو۔ اگر تمہارے گھر میں اچھے پردے لگے ہیں تو امام بارگاہ کے پردے پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے گھر میں بہترین قالین ہوں تو امام کے گھر میں گھسے پٹے قالین نہیں ہونے چاہیے۔ اگر تو امام کا گھر نہیں سنوار سکتا، امام کے نام پہ اولاد کیسے قربان کرے؟ ہماری کوٹھی تو بہترین فانوس آویزہ ہوں، اور یہاں 10 روپے والا بلب لگ جائے خیر ہے، روشنی کرنا ہے۔ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ میں کہیں سے کہیں نکل گیا۔ اللہ کی الوہیت کے لیے دو، ایک صامت، ایک ناطق۔ محمد کی نبوت کے لیے بھی دو، ایک صامت ہونا چاہیے، ایک ناطق ہونا چاہیے۔ صامت پھر قرآن، اللہ ناطق گواہ دے۔ جب ناطق کی باری آئی، اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، گواہ دینا ہے میں نے کہا اللہ گواہ ہے نبوت کا۔ کہتے پریشان نہ ہو جا، کہتے عام نہیں دوں گا، اپنے گھر سے دوں گا۔ بڑی مہربانی، اپنے گھر سے دوں گا، اور ایسا گواہ دوں گا آنکھیں دیکھے گا عین اللہ نظر آئیں گی، ہاتھ دیکھے گا ید اللہ نظر آئیں گے، زبان دیکھے گا لسان اللہ نظر آئے گی، پسلیاں دیکھے گا جنب اللہ نظر آئے گا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے گا ولی اللہ نظر آئے گا۔ ایک دن میرے مولا علی بیٹھے ہیں، کچھ تھے ایسے جنہیں علی کے فضائل سن کے سکون ملتا تھا، بہت خوش کہ علی مولا سے فضائل سنے۔ ایک مرتبہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں 4 کتابوں کا حوالہ نوٹ کر لینا، تفسیر عیاشی، اصول کافی، المجالس، الخرائج والجراح۔ 4 کتابوں کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ سائل کھڑا ہوا، کہتے مولا آپ کی فضیلت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرمائیں۔ یا علی آپ کی فضیلت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرمائیں۔ علی فرماتے ہیں اچھا سننا چاہتے ہو؟ جی مولا آپ بھی سننا چاہتے ہیں؟ جس جس کی مرضی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی۔ کہا اچھا جو سننا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے فرماتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ یقول و فعل مضارع ہے، فعل عربی زبان میں فعل مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ اردو میں فعل ماضی، مستقبل اور حال، لیکن عربی میں ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی گزشتہ، مضارع جو ہے اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، استقبال کا بھی پایا جاتا ہے۔ امر کسی کو امر دینا، حکم دینا۔ یقول و فعل مضارع ہے۔ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا، تو اللہ کا رسول نہیں۔ کہا پریشان نہ ہو جانا، جب کافر نہ مانے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ میرا حبیب پریشان نہ ہو جانا،
انہیں کہہ دینا کہ میری رسالت پہ دو گواہ ہیں، ایک اللہ، ایک عالم کتاب۔ آیت میں نے پڑھ دی۔ میرے بزرگوں دوستوں کہتے ہیں سائل، مولا آپ کی فضیلت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ فرمائے۔ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں اچھا سننا چاہتے ہو میں علی کو جو فضیلت سب سے زیادہ پسند ہے، تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا۔ علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں بیت اللہ میں آیا۔ علی کہتے ہیں یہ میری فضیلت نہیں کہ میں بیت اللہ میں آیا، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں آیا ہے۔ بڑی مہربانی یا علی۔ تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خیبر میں مجھے سید الانبیاء نے علم دیا، میں علمدار بن گیا۔ علی فرماتے ہیں علم کو اٹھانا میری فضیلت نہیں، یہ اس علم کی فضیلت ہے کہ مجھے علی نے اٹھایا ہے۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں شب ہجرت بستر رسالت پہ سویا، بدلے رسالت بن کے سویا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ میری کوئی فضیلت نہیں۔ علی فرماتے ہیں تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم سارے کسا کے نیچے اکٹھے ہوئے، اللہ نے آیت نازل کی، میں علی بھی ان میں موجود تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی فرماتے ہیں یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ فرماتے ہیں تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں جب ہماری مودت کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے دروازے پہ سید الانبیاء جبرائیل جیسا فرشتہ کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کے آتا ہے، اور اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ حضرت ابو بکر نے تصدیق کی کہ جنت کے در پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی کا ٹکٹ نہ ہو۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب جنت کی خواہش کرنے والوں نے یہ کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، حسنین جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا علی ان سے بھی افضل ہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ پیغمبر نے میرے بارے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ کہا تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا، علی کہیں گے کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر نے میرے بارے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا۔ کہا یہ بھی میری کوئی فضیلت نہیں۔ یا علی، آپ کی فضیلت جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، میرے پاک مولا علی دیکھ کے فرماتے ہیں جو جو سننا چاہتے ہیں دماغ حاضر کر لے۔ دیکھ کے فرماتے ہیں جب محمد کو کافروں نے اللہ کا رسول نہ مانا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو جا، سید الانبیاء کی نبوت کی گواہی ہے، تیری نبوت کے لیے ایک میں اللہ گواہ ہوں، دوسرا علی گواہ ہے۔
بڑی میں اللہ چار کتابوں کا حوالہ، چاروں کتابوں علی فرماتے ہیں جب میں علی کو فضیلت سب سے زیادہ پسند ہے سید الانبیاء کی نبوت کا گواہ ہوں۔ ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا علی گواہ ہے۔ اللہ کی الوہیت کے لیے دو، محمد کی نبوت کے لیے دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت قرآن، ناطق علی، علی کی امامت کے لیے پھر دو گواہوں کی ضرورت۔ بڑی مہربانی، علی کی امامت کے لیے پھر دو گواہ۔ مختصر کروں، نتیجہ دوں میرے بزرگوں دوستو، علی کی امامت کے لیے دو گواہ، ایک صامت ایک ناطق، صامت قرآن، ناطق حسن، حسن کی امامت کے لیے پھر دو، صامت پھر قرآن، ناطق امام حسین، حسین کی امامت کے لیے پھر دو، صامت قرآن، ناطق زین العابدین، زین العابدین کی امامت کے لیے پھر دو، صامت قرآن، ناطق سچ باقر، باقر کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت پھر قرآن، ناطق امام جعفر الصادق، جعفر الصادق کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت پھر قرآن، ناطق امام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت پھر قرآن، ناطق امام علی رضا، امام علی رضا کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت پھر قرآن، ناطق امام تقی، تقی کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت پھر قرآن، ناطق امام نقی، نقی کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت عسکری، ناطق عسکری، صامت قرآن، عسکری کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت پھر قرآن، ناطق امام زمانہ، امام زمانہ کی امامت کے لیے پھر دو، ایک صامت ایک ناطق، صامت قرآن، ناطق دنیا کو نظر نہ آیا۔ بڑی میں بہت میں صامت قرآن اٹھا، ناطق دنیا کو نظر نہ آیا، لیکن اللہ کو پتا تھا۔ اللہ نے چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو بٹھائے رکھا۔ بڑی میں بڑی میں اللہ کو پتا تھا، اللہ نے چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو بٹھائے رکھا کہ عیسیٰ جب مہدی زمین پہ جائے، مہدی کی امامت کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی، صامت قرآن ہوگا، ناطق تو نے جانا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ اللہ آج پریشان کرتا پہ تو سپیکر یا علی
एक मरतबा फिर सलावात सारे साहब। बड़ी में ईसा आएंगे नातिक दलील बन के। जब नातिक दलील बन के आएंगे ना, आएंगे कहाँ? इमाम कहाँ ज़हूर करेंगे? खाना काबा। जब इमाम काबा में आएंगे, कुरान सामित आएगा, नातिक की हजरत ईसा आएंगे, वक्त नमाज होगा। जब वक्त नमाज होगा, साहिब बुखारी, साहिब मिशकात शरीफ देख के कहते हैं कि इमाम देख के कहेंगे ईसा तू उलुल आज़म नबी है, तैयबा माँ का तैयब बेटा है, ताहिरा माँ का ताहिर बेटा है। हम ईसा को तैयब भी मानते हैं, ताहिर भी मानते हैं, इसलिए कि जो इमाम वक्त का इंतजार करे वो पाकीज़ा माँ की औलाद होता है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जो तैयबा माँ का बेटा हो वो इमाम बरहक का इंतजार करता है। काबा में आएंगे, वक्त नमाज होगा। जब वक्त नमाज होगा, मेरे इमाम देख कहेंगे ईसा तू उलुल आज़म नबी है, साहिब शरीयत नबी है, साहिब कलमा नबी है, तू जमात करवा, मैं तेरी इक्तिदा में नमाज पढ़ता हूं, मैं तेरी इक्तिदा में नमाज पढ़ता हूं। देख के फरमाते नहीं, आप वक्त के इमाम हैं, आप जमात करवाएं, हम आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इमाम जमात करवाएंगे, ईसा आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। तो फिर समझना आ गया कि जो अली के 11वें लाल को, अली के 11वें लाल को जब ईसा जैसा उलुल आज़म नबी जमात नहीं करवा सकता, उसे कोई मक्के का बद्दू कैसे जमात करवाएगा? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया ने अजमत अहले बैत को समझा लिया। अगर दुनिया अजमत अहले बैत को समझ लेती, सहरा ज़ादियाँ बाजारों और दरबारों में न जाती। कल मखदूमा इजाज़त लेके आई थी ना जनाब अब्दुल्ला, अब हुसैन मदीने से तैयारी करने लगे। रावी का नाम है अब्दुल्ला इब्न सन्नान। अब्दुल्ला इब्न सन्नान कहता है, जब सैयद मदीने से चलने लगे हैं ना, मैं उस वक्त मदीने में मौजूद था। और ज़ादारो मोमिनो, अब्दुल्ला इब्न सन्नान कहता है, एक मरतबा पूरे मदीने में मुनादी ने नदा दी कि कोई मर्द, कोई औरत मदीने की गलियों में ना आए, इसलिए सैयद मदीना छोड़ रही। ये कहते मैंने देखा हर तरफ कनातें छट गई। आयतुल्लाह मोहम्मद इश्तिहार दीन इसे लिखा है। वो कहते हैं कि जब कनातें छट गई ना हर तरफ, एक कुर्सी लाई गई, ला के उस जगह पे रखी गई
یہاں سے زہرا زادیوں نے سوار ہونا. کہتے ہیں ایک بڑی بعظمت باروب شخصیت اس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی. پس پردہ آواز آئی زہرا کی بڑی بہو آ رہی. کون؟ جناب ام لیلا. جناب ام لیلا جیسی پردے سے باہر نکلی ہے نا چادر میں لپٹی ہوئی. ایک مرتبہ میرے مولا امام حسین دیکھ فرماتے ہیں بیٹا اکبر ماں کو سوار کرو. شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے. شہزادہ قاسم نے زانو طے کیے. بی بی کے لیے محمل آگے آیا ہے. پردہ ہٹایا گیا. بی بی نے جناب قاسم کے زانو پہ پاؤں رکھ کے محمل میں سوار ہوئے. اونٹ آگے چلا گیا. پھر آواز آئی پس پردہ سے علی کی دوسری بہو آ رہی ہے. کون؟ مادر قاسم امام حسن کی زوجہ. امام دیکھ کے دے بیٹا قاسم ماں کو سوار کراؤ. ازاداروں میرے مولا قاسم آگے بڑھے ہیں. ماں کا بازو تھاما. شہزادہ علی اکبر نے زانو طے کیا. آگے آیا ہے محمل. بی بی سوار ہوئی. اونٹ آگے نکل گیا. پس پردہ آواز آئی علی و بطول کی تیسری بہو آ رہی ہے. کون؟ مخدومہ ام رباب. گودی میں چھوٹا سا اصغر انگلی کے ساتھ سکینہ. ازاداروں ایک مرتبہ مخدومہ سکینہ کو میرے آقا نے لیا. آقا نے لے کے جناب علی اکبر نے اور قاسم نے سوار کرایا. میری مخدومہ کے بوسے لینے شروع کیے. گردن کے بوسے لیے. چہرے کے بوسے لیے. دیکھ کے کہتی ہے بابا پہلے آپ ایسے نہیں کیا کرتے تھے. میرے مولا دیکھ کے دے بیٹی سکینہ اس سفر میں تیرے چہرے پہ تماچے پڑیں گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ادھر ابھی بھی سوار ہوئی. پھر پس پردہ آواز آئی علی و بطول کی بڑی بیٹی آ رہی ہے. ازادارو اب مخدومہ برقے میں اوڑے ہوئے چادر جیسے ہی آگے بڑھی اب کیا دیکھتی ہے کہ حسین جیسی شخصیت سے کرسی چھوٹ گئی. اب حسین آگے بڑھے. حسین کا آگے بڑھنا تھا. ایک مرتبہ میرے آقا قریب گئے ہیں. جا کے بہن کے لیے اپنا زانو طے کیا. عباس آقا نے پردہ ہٹایا. بی بی کو سوار کیا. ازارارو چلتے جا رہے ہیں نا جیسے ہی چلتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی چلتے چلتے پہنچے شعبان میں مکہ میں. 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا. جب مکہ چھوڑے نا ایک مرتبہ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں میں گیا کعبے میں اور میں نے کہا کعبہ تجھ سے شکایت کرنے آیا ہوں. کہا کیا شکایت کرنے آئے ہو؟ دیکھ کے کہتا ہے کعبہ میں شکایت کرنے آیا ہوں 13 رجب کو تیری دیوار پھٹ گئی. فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی. دیوار بند ہو گئی. آج علی و بطول کی بیٹی زینب تیرا طواف کر رہے ہیں. حسین نے احرام توڑ دیا ہے. آج تیری دیوار پھٹ جاتی. زینب اندر چلی جاتی اور دیوار بند ہو جاتی. نہ زینب بدماشوں کے مجمع میں جاتی اور نہ بازاروں میں جاتی اور نہ شرابیوں کے بازاروں میں جاتی اور نہ بازاروں سے چادریں مانگتی. تیری دیوار بند ہو جاتی. میرے مولا کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین جیسے طواف کعبہ کر رہے ہیں نا. اب ایک راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چل سکا حسین نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا حجر اسود نے حسین کا بوسہ لیا. ازادارو ایک مرتبہ حسین نے مدینہ چھوڑا. راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی 2 محرم کو کربلا میں پہنچے. اب حالت کیا تھی کربلا میں؟ آدھی رات کا وقت ہے اور زینب میدان کربلا میں پہنچ گئی ہے. ازادارو زینب کا میدان کربلا میں پہنچنا تھا. ایک مرتبہ آدھی رات کو بی بی کو شہر دکھانا چاہتا ہے بھائی. دیکھے تھے الحجاب الحجاب. آسمان والو پردہ کر لو. آسمان والو پردہ کر لو. اور زینب میدان کربلا میں پہلی مرتبہ خیمے سے باہر آنے لگی ہے. ازادارو جب باہر آئی مخدومہ میرے آقا حسین نے بہن کو ساتھ لیا.
दरियाए फुरात के किनारे पे लेके गए। जब किनारे पे पहुंचे हैं ना मेरे मौला हुसैन और आका, एक मर्तबा बीबी को देख कहते यहाँ तेरे वीर अब्बास का नूरी महल। नाफे बिन हलाल ने रिवायत किया है सहाबे रहमत में, वो कहते हैं एक मर्तबा बीबी को बताते हैं यहाँ तेरे वीर का नूरी महल हो।